بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے کامیاب سفر کا اختتام کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر کوئی اونٹنی کی مہار تھامنے کے لیے مد بھیڑ کیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ سواری بنی سالم بن عوف کے گھروں کے قریب سے گزری تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے اونٹنی کی راہ روک لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس قیام فرمائیے، ہم نفری والے بھی ہیں اور ساز و سامان کے مالک بھی، اور دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ بنی سالم کے لوگ اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، اس کی راہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ اونٹنی بنی سالم بن عوف کے گھروں سے گزر کر بنی بیازہ کے گھروں، پھر بنی سعدہ کے محلے، پھر بنی حارث بن خزرج کے محلے، پھر بنی عدی بن نجار کے محلے اور ان تمام گھروں کے پاس سے گزر رہی تھی جو اس کی راہ میں آ رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہر قبیلہ اونٹنی کا راستہ روک رہا تھا کہ رسول اللہ ان کے گھر پہ نزول فرما کر انہیں سعادت بخشیں، لیکن رسول اللہ کے ہونٹوں پر شاکرانہ تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس کی راہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے ٹھہرنے کا معاملہ مکمل طور پر اس ذات قدیر کے حوالے کر رکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نکیل کھینچ کر اس کا رخ کسی طرف موڑتے تھے، نہ اس کے قدم روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ تھا۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اللہ میرے لیے انتخاب فرما اور بہترین انتخاب فرما۔ بالآخر اونٹنی مالک بن نجار کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مکان کے ارد گرد چکر لگایا، پھر اسی جگہ واپس آ گئی جہاں بیٹھی تھی اور پہلو زمین پر لگا لیا، پھر وہیں سکون سے بیٹھی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم اس سے نیچے اتر آئے۔ اس موقع پر ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے، اس کا چہرہ خوشی اور سعادت سے دمک رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ خوش نصیب مسلمان کون تھا جس کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے مہمان بنے تھے، اور تمام کے تمام اہل مدینہ اس آدمی کی بلند بختی اور سعادت مندی کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ یہ مسلمان حضرت ابو ایوب انصاری یعنی مالک بن نجار کے پوتے حضرت خالد بن زید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس سے قبل بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اہل مدینہ کا ایک وفد مکہ میں رسول اللہ سے بیعت کرنے کی غرض سے آیا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری ان 70 مومنوں میں سے ایک تھے جنہوں نے دست رسول میں ہاتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کی پختہ قسمیں کھائی تھیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ مکان کی پہلی منزل میں قیام فرمائیں گے، مگر ہوا یہ کچھ کہ حضرت ابو ایوب انصاری گھر کی بالائی منزل پر جانے کے لیے اوپر چڑھنے لگے تو کانپنا شروع ہو گئے۔ ان کے لیے تصور بھی محال ہو گیا کہ میں حالت بیداری یا حالت خواب میں رسول اللہ سے اونچی منزل میں رہوں۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ سے التجا کی کہ آپ بالائی منزل پر تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور بالائی منزل پر قیام پذیر ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی تعمیر اور حجروں کی تیاری تک یہاں قیام فرمانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز سخت دوپہر کے وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پوچھا، ابو بکر اس وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ جناب ابو بکر نے کہا، میں بھوک کی شدت سے دوچار ہوں اس لیے باہر نکلا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم مجھے بھی کسی اور چیز نے باہر نہیں نکالا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ حضرت صدیق و فاروق ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آ نکلے اور پوچھا کہ تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس لیے باہر نکلے ہیں کہ بھوک کی شدت سے دوچار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز نے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کیا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر یہ تینوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا پہنچے۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ وہ قریب ہی کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ پھر جناب ابو ایوب انصاری باغ میں گئے اور کھجور کی ایک گچھے دار شاخ کاٹ کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم شاخ ہی کاٹ کر لے آؤ، تم کھجوریں کیوں نہ توڑ لائے؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا کہ آپ اس میں سے تمر، رطب اور بصر، کچی، پکی اور خشک کھجوریں کھائیں، البتہ میں آپ کے لیے کچھ ذبح کرنے کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذبح کرنا ہی ہے تو کوئی دودھ دیتا جانور ذبح نہ کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، بیوی سے کہا آٹا گوندھو اور روٹیاں پکاؤ، پھر خود آدھے گوشت کو لیا اور اس کو پکایا اور آدھے کو بھونا۔ جب کھانا تیار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی لی، اس کو ایک روٹی کے اندر رکھا اور فرمایا ابو ایوب یہ بوٹی جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے کوئی ایسی چیز میسر نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت، پکی خشک اور تر کھجوریں۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں ایسی چیزیں میسر آئیں تو تم اس پر ہاتھ ڈالنے لگو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور جب پیٹ بھر جائے تو پڑھا کرو تعریفوں کا حقدار وہی ہے جس نے ہمیں شکم سیر کیا اور ہمارے اوپر اپنی نعمت فرمائی تو بہترین نعمت فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ کو بطور پیشہ اختیار کیا، بدر ہو یا احد، خندق ہو یا کوئی اور غزوہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہمیشہ آگے آگے رہے، وفات رسول کے بعد بھی وہ کسی ایسے مارکے سے پیچھے نہیں رہے جس میں مسلمانوں کی شرکت لازمی قرار دی گئی تھی، خواہ یہ مورکہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا شعار تھا کہ وہ ایک جملہ ہمیشہ کہتے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رونما ہو تو آپ بغیر کسی تردد کے قافلہ علی میں شریک ہو گئے اور جناب علی شہید کر دیے گئے اور خلافت کا سارا معاملہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو آپ دل میں کوئی خیال لائے بغیر پاک دل و پاک باز انداز میں ان کے ساتھی مجاہدین کی صفوں میں شامل ہوئے، اور اس طرح شامل ہوئے کہ ان کے دل میں دنیا کی کسی چیز کی خواہش و تمنا نہ تھی سوائے اس کے کہ میدان جہاد میں ان کو جگہ ملے۔ اس عظیم المرتبت صحابی اور مجاہد اسلام کی قبر آج بھی ترکی میں استنبول میں موجود ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔